اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن دنیا بہترین گزارنے کے طریقے بتاتا ہے۔ یہ صرف ثواب کی کتاب نہیں، آخرت تو بہترین زندگی گزارنے کا انعام ملے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ میں ہوں قاضی جاوید۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں۔ چونکہ اسلام سے مجھے موٹیویشن ملی، میں چاہتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کروں اور بتایا جائے کہ ایکچولی دنیا کی سب سے زبردست موٹیویشن اسلام میں ہے۔ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہمارے اسلام میں ہے۔ جن جن لوگوں نے ہمارے اسلام کی پیروی کی، ہمارے اسلام کو فالو کیا، وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب تک ہمارے لوگوں نے اس کی پیروی کی، اسلام کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب قرآن کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھا جانے لگا اور اس کو سمجھنے سے دور جاتے دور چلے گئے، تو پھر ہم گمراہیوں میں بھٹک گئے۔ کیونکہ یہ تو اللہ فرماتا ہے، یہ تو صراط مستقیم کی ہدایت فرماتا ہے۔ جب ہم قرآن و حدیث سے دور چلے گئے، تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے، تو پھر ہمارا نشیب شروع ہو گیا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، مسلمان ناکام کیوں ہیں، مسلمان دوسری اقوام کی طرح کامیاب کیوں نہیں ہے۔ ڈیئر ویورز، اسلام اصل میں ایک سچ چشمہ ہدایت ہے، ایک گائیڈ لائن ہے، ایک کمپلیٹ سوشل لائف ہے۔ تو جو اس پہ عمل کرے گا، اللہ عز و جل اس کو دنیا میں کامیاب کر دیں گے۔ اور چونکہ اچھا، اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، عبرانی ہو، کوئی بھی جو اس دین پہ عمل کرے گا، جو ہمارے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرے گا، اللہ عز و جل اسے کامیاب کر دیں گے۔ کیونکہ اللہ کبھی کسی کی محنت نہیں رکھتے، محنت کا اس کو صلہ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس میں مسلمان، ہندو، کافر، یہودی کی شرط نہیں ہے۔ شرط ہے کہ جو تعلیمات اس میں دی گئی ہیں ان کو منوً تسلیم کر کے آپ عمل کرنا شروع کر دو۔ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیوں دوسری اقوام ترقی کر جاتی ہیں اور مسلمان یعنی جو آخری دین والے یعنی ہم لوگ جو ہیں وہ پیچھے کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ یہ نوٹ کریں معزز سامعین، کہ جو بھی قومیں ترقی کر رہی ہیں، آپ ان کی اسٹڈی کر کے دیکھ لیں، وہ جانے انجانے ہمارے دین پہ ہی عمل کر رہی ہیں۔ دین ہمارا صرف نہیں ہے، دین سب کا ہے۔ ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے صرف کہ انہوں نے کمپلیٹ دین پہ ایمان نہیں لائے، ہم کمپلیٹ دین پہ ایمان لے آئیں۔ اگر وہ بھی کمپلیٹ دین پہ ایمان لے آئیں تو وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ یعنی ہم ان کے دین پہ ایمان لاتے ہیں اور وہ ہمارے دین پہ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم ہر نبی کو برابر مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احدکم، ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے انی فضلتکم بعضکم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت عطا فرمائی۔ کچھ سے میں نے کلام کیا، کچھ کو میں نے معراج پہ بلایا، کچھ کو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دلوائیں۔ تو لیکن کمپلیشن جو ہے وہ ہمارے دین اسلام پہ آ کے ہوتی ہے۔ تو جو اس پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اب
دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سوشلزم اس کے مطابق چلائے گا اس کی دنیا کامیاب ہو، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام عالم دوسری اقوام جو ہیں وہ دنیاوی طور پہ زیادہ کامیاب ہیں۔ اس کی دوسری وجہ ایک اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ اللہ کی ذات جو عطا فرماتی ہے، وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو کفار جو مجھے نہیں مانتے، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ تسلیم نہیں کرتے، میں ان کی سیڑھیاں، ان کی چھتیں اور ان کے گھروں کی دیواریں سونے کی بنا دیتا۔ یعنی مومن کے لیے آخرت رکھی ہے، مومن کے لیے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، اصل ہر چیز کی نارملی ہم نے دیکھنے میں یہ گیا ہے، شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ جو دین پہ چلنے والے لوگ ہیں وہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک شخص، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے دینی اپنا لباس پہنا ہوا ہے، اپنا سارا نشست و برخاست، اس کا کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا دین اسلام کے مطابق ہے، تو وہ لوگوں کی نظر میں ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ اور جب اس سے چھوٹی سی بھی غلطی رونما ہوگی تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ عام بندہ جتنی بڑی بڑی مرضی غلطی کرتا رہے، اس کے لیے معافی ہے۔ اب جو دین میں اور پورے جبے کبے کے ساتھ ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ناقابل معافی ہے، ہم اسے کریٹیسائز کرتے ہیں، ہم اسے ہدف تنقید بناتے ہیں، حالانکہ اس کا مرحلہ زیادہ مشکل ہے۔ ایک عام آدمی جو دین سے دور ہے، دین کی تعلیمات سے دور ہے، اپنے اوپر اس نے دین امپوز نہیں کر رکھا، دین کے مطابق اپنا لباس، نشست برخاست، قیام طعام، گفتگو اس کی اگر نہیں ہے تو اس کا معاملہ آسان ہے، کیونکہ اس کے اوپر شیطان کو محنت کم کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ جس نے حلیہ اپنا دین کے مطابق بنا رکھا ہے تو اس کے اوپر تو شیطان زیادہ محنت کرتا ہے۔ وہ زیادہ محنت کس لیے کرتا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو لوگ اس شخص کو ہدف تنقید نہیں بنائیں گے، بلکہ دین کو ہدف تنقید بنائیں گے۔ یعنی اگر ایک مثال کی بات ہے، روڈ پہ ایک بندہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، امامہ رکھا ہوا ہے اور اپنے اسلامی لباس کے ساتھ گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، اگر 10 بندے گاڑی غلط اوورٹیک کر جائیں گے تو ہمارا دھیان شیطان اس کی طرف نہیں جانے دے گا کہ یار یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے، یہاں تو سسٹم ہی خراب ہے، ہم یہ کہہ کے چپ ہو جائیں گے کہ یہاں تو سسٹم ہی خراب ہے، یہاں تو ایسے ہی چلتا ہے۔ جبکہ اگر کوئی داڑھی والا، کوئی امامے والا غلط گاڑی کراس کر جائے گا تو شیطان فوراً ہمارا دھیان اس کی طرف لے کے جائے گا کہ یہ دیکھو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، جو اسلام کا پیروکار ہے وہ ایسی حرکت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر دین پہ چل رہا ہے تو وہ بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہے، اسی معاشرے کا فرد ہے، اس کے لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے نا۔ اس شخص کے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس نے اسلامی لباس پہنا ہوا ہے، وہ اس شخص سے تو بہتر ہے جس نے یہ کام بھی نہیں کیے ہوئے۔ تو ہمیں بالکل یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ لباس داڑھی اسلامی لباس میں ہے، اسلامی حلیے میں ہے، اور اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہی نہیں ہو سکتی، وہ بھی انسان ہے، اس کے اوپر شیطان زیادہ زور لگا رہا ہے، اس کے لیے معافی کے زیادہ چانسز ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر شیطان بہت زیادہ زور لگا رہا ہے۔ تو تاکہ اسلام کا شکل جو ہے لوگوں کو بگاڑ کے دکھائے اور لوگ اس دین کی طرف نہ آئیں، یعنی لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھیں یہ دوسرے یورپین ممالک، یہ دوسرے ممالک کتنے ترقی پہ ہیں، حالانکہ وہ ان کے اطوار اقسام،
ان کے نشست و برکات، ان کے کام آپ دیکھیں سب اسلام کے مطابق ہوں گے تو وہ دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اگر اس کو یقین کے ساتھ کر لیں اور ایمان کے ساتھ کر لیں تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا یہ رواج ہے کہ وہ کسی کا کیا ہوا رکھتا نہیں ہے۔ وہ دنیا میں یقین کے بغیر اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو آخرت میں تو کچھ نہیں ہے نا انعام، انہیں دنیا میں اس کا بدلہ دینا ہے، تاکہ دنیا تو ان کی کامیاب ہوگی، کیونکہ آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ملنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کئی موقعوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جب جو تمہیں زخم لگے وہ انہیں بھی لگے تھے، اور تمہارا یہ فرق ہے کہ تم تو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو، وہ تو اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی نہیں ہے۔ تو قطعاً یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر کسی اسلامی حلیے والے سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ناقابل معافی ہے، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ اس پہ جو حلیہ بنا رکھا ہے اس پہ استقامت عطا فرما اور اس کی مدد فرما، اس کی شیطان سے حفاظت فرما، نہ کہ اس کو کہیں مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں یار۔ تو ان کی یہ تمام چیزوں کا ہمیں، کیونکہ ہم بہت زیادہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں جب ہم ایک اسلامی حلیے والے کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس شخص کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس شخص کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس حلیے کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ مولوی تو ہوتے ہی ایسے ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مولوی کے لباس میں یہ شخص ایسا ہے۔ تو ہمیں، لیکن وہ پھر بھی حلیہ تو اس نے کم سے کم بنا رکھا ہے نا، اگر ایکچول بن جائے تو پھر تو فرشتے اس بوسے دیں، فرشتے اس کا ایک تعظیم کریں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی بھی کو ہدف تنقید بنانے کے بجائے یہ دیکھیں کہ حقائق کیا ہیں۔ کبھی چور کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں ڈونٹ سی کرائم، آلویز سی بیہائنڈ دا کرائم، کہ اگر وہ ایک چور ہے، وہ اس کی ماں بچے بھوکے ہیں اور وہ روٹی چرا کے بھاگ جاتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ وہ اس حالات میں مجبور کس طریقے کیوں ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ پروفیشنل چور ہے تو وہ گناہ گار ہے، چور تو ویسے بھی گناہ گار ہے ہر طریقے سے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کو حلیے کو اسلامی حلیے کو ہدف تنقید نہ بنائے، بلکہ کامیاب انسان اسلام کے ابو علی سینا کو بھی تو بنائے، وہ بھی اسلامی حلیے میں تھے، صدام حسین کو بنائے، وہ بھی تو اسلامی وہ تھا، اور محمود غزنوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، شیر خدا، عمر بن عبدالعزیز، ہم یہ دیکھیں کہ یہ ان کی نقل کر رہا ہے، آج یہ نقل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی دن اصل بن جائے، اللہ اسے اصل بنا دے۔ بھائی نقل تو شروع کرو، اللہ شاید اصل بنا دے، شاید نہیں، یقیناً بنائے گا، اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے۔ تو ہمیں کبھی کسی کی دنیاوی کامیابی سے امپریس نہیں ہونا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ وہ آخرت کتنی بنا رہا ہے، اور آخرت جب بنتی ہے جب وہ دنیا بناتا ہے، جب آخرت بنانے کی کوشش کرتا ہے دنیا آٹومیٹکلی بنتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ کسی دینی حلیے والے کو ہدف تنقید بنانے کے بجائے یہ سوچیں کہ وہ ہم سے تو کم سے کم بہتر ہے، کہ اس نے حلیہ تو بنا رکھا ہے، ہم تو حلیہ بھی نہیں بنا سکتے۔ ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔